سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیر سے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹائٹل، جیسے ہم نے لاسٹ پارٹ میں دیکھ لیا کہ ہم نے اعتکاف پر بات کی تھی، وہ جینٹس کے لیے اعتکاف تھا، ان جنرل اعتکاف کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی ہماری ٹاپک مین سٹریم ہے عورتوں کے اعتکاف کے لیے، کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں گی۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ اعتکاف کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ تو جو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں وہ نفل اعتکاف میں آتا ہے، کیونکہ سنت اعتکاف کی شرط ہے وہ مسجد میں بیٹھنا، اور ہم عورتوں کے لیے یہ کنوینئنٹ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، آخری عشرے میں 10 دن ہر سال کرتے، اور جس سال ان کی وفات ہوئی اس سال انہوں نے 20 روزے کا اعتکاف کیا تھا۔ وہ ایک ہی سال ایسا تھا جس میں انہوں نے 20 روزے کا اعتکاف کیا تھا۔ اور ان کے جانے کے بعد، ان کے وصال کے بعد، ان کی جو جوزیں تھیں، ان کی جو بیویاں تھیں، وہ اس ریچول کو پورا کرتی تھیں، ان کی سنت کو چلاتی تھیں، اور وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اب ہماری عورتوں کو آج کی ڈیٹ میں مسجدوں کا اتنا اہتمام نہیں ملتا ہے، مسجدوں میں اتنی سہولت عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور جہاں ہے بھی تو وہاں حیا کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، پردے کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، سیفٹی ایشوز بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں، جس وجہ سے ایک عورت کا مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اب آج کی ڈیٹ میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں جو گھر میں ایک پردہ لگا کر یا ایک کمرے میں محدود ہو کر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، تاکہ ان کے سیفٹی ایشوز کے، حیا کے، پردے کے مسئلے نہ ہوں۔ چونکہ سنت اعتکاف کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے، ثواب و اجر بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو نفلی اعتکاف، لیکن تب بھی ہمیں اس تھاٹ پروسیس سے، چیزوں سے محروم نہیں رہنا ہے، نیکیاں کمانے سے محروم نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اس میں بھی ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو نفلی اعتکاف کی شرطوں میں سے آتا ہے روزہ، کیونکہ ہم رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں تو روزہ سب سے پہلے شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ پاک صاف ہونا، حیض سے کلیئر ہونا سب سے بڑی شرط ہے، کہ آپ حیض کے درمیان نہ ہوں، اور اگر جیسے ہی آپ کا اعتکاف سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کو حیض آ جاتا ہے تو آپ کا اعتکاف وہیں ضائع ہو جاتا ہے، آپ کو فوری اعتکاف کو توڑ دینا ہے۔ روزے کے درمیان آئے، روزہ کھولنے کے بعد آئے، افطار اور سحور کے درمیان آئے، جس بھی وقت آپ کو پیریڈ آ جاتا ہے آپ کا اعتکاف وہیں پر ضائع ہو جاتا ہے، آپ کو اعتکاف چھوڑ دینا ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر روزے کے درمیان آتا ہے تو یہ روزے کا اور بعد میں چھوٹنے والے روزے کا آپ کو کفارہ ہے، آپ کو یا تو روزے ادا کرنے ہیں یا پھر اس کا کفارہ دینا ہے، لیکن اعتکاف ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ نفلی اعتکافوں میں آپ کے کنوینئنس کی آپشنائز زیادہ دی جاتی ہیں، اس لیے عورتیں نفلی اعتکاف کرتی ہیں۔ آپ ایک کمرے میں جہاں واش روم فیسلٹی ہو یا کوئی عبادت ایریا ہو جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں، وہاں پردہ لگا کر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے درمیان آپ احاطہ باندھتے وقت، دعا نیت کرتے وقت آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ چاہے 1 دن کا کریں، 2 دن کا کریں، 10 دن کا کریں، چوائس از یورس۔ اس کی بھی یہی شرط آئے گی کہ آپ عصر کے بعد سے سٹارٹ کریں گی اعتکاف اور عید کا چاند دیکھ کے ختم کریں گی۔ آپ 10 دن کا کرنا چاہیں یا 1 دن کا، تو پھر آپ اس ٹائمنگ پر بیٹھیں گی کہ 1 دن مکمل ہوگا، عید کا چاند دیکھیں گی، جب عید کا چاند دیکھ کر ہی اعتکاف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ عورتیں ہیں، ذمہ داریاں آزادی ہوتی ہیں، فیملی، ہسبینڈ، بچے، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے دیکھنے والا، کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اف سپوز آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کو اعتکاف کرنے کا من ہے اور آپ نے نیت کر رہے ہیں، تو اس طرح سے نیت کریں گے کہ آپ ایک کمرے میں محدود ہوں گی، اعتکاف کریں گی، ضرورت کے وقت جب کوکنگ کی ٹائم آئے گی، کوکنگ کی باری آئے گی، ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، تو آپ جائیں گی کچن میں، کوکنگ کریں گی، کسی سے بات نہیں کریں گی، اپنی دنیائی دیگر مصروفیات میں، کلیننگوں میں نہیں لگنا ہے آپ نے جانا ہے، کوکنگ کرنی ہے، اپنا کام ختم کرنا ہے، فوری اندر اپنے احاطے میں آ جانا ہے۔ آپ نیت کر کے اس طرح سے اعتکاف باندھ سکتی ہیں کہ آپ گئیں اور کوکنگ کر کے آ گئی، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی اور ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے اف سپوز، تو آپ ایسے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہوں،
10 ضرورتوں پہ ہو جاتا ہے، موقع آ جاتا ہے ایسا، آپ ضرورت کے حساب سے بات کر سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتی، لیکن دیگر مصروفیات میں بار بار بتا رہی ہوں، دیگر مصروفیات میں نہیں لگنا ہے۔ آپ کی سیفٹی ایشوز، کیونکہ گھر میں ہے تو کوئی سیفٹی ایشو کا تک نہیں بنتا، لیکن تب بھی خیر خیریت کے لیے آپ بات کر سکتی ہیں۔ کسی بچے کو ضرورت ہے، کسی بھی شخص کو، فرد کو آپ کی ضرورت ہے، ضرورت مختصر آپ بات کر سکتی ہیں، بات کریں گی، رپلائی کریں گی، اینڈ دیٹس اٹ۔ بٹ میک شور یہ کرنا ہے کہ کوئی غیر محرم کی نظر میں آپ نہ آئیں۔ اعتکاف جو ہوتا ہے عورتوں کا، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھیں، وہ اتنے پردے میں ہو کہ کوئی غیر محرم کی اس پہ نگاہ نہ پڑے۔ تو اگر کوئی غیر محرم سے آپ بات کرنے کی نیڈ ہو تو کسی میڈیٹر کو بیچ میں رکھ دے جو آپ کا محرم ہو، یا میسج کے تھرو بات کرے۔ ایسے بات نہ کریں، ایسے آمنا سامنا نہ کریں۔ غیر محرم کے سامنے آنا پرمیسیبل نہیں ہے اعتکاف کے دوران۔ آپ اپنی اولاد سے بات کر سکتی ہیں اور شوہر کے حد تک آپ شوہر سے بات کر سکتی ہیں اعتکاف میں، اٹ از الاؤڈ۔ آپ اپنے شوہر کی بات کر سکتی ہیں، ان کی بات سن سکتی ہیں، انہیں رپلائی کر سکتی ہیں، انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو آپ وہ اسے دے سکتی ہیں، آپ ان سے ٹچ میں بات کر سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، اٹ از الاؤڈ ہسبینڈ سے بات کرنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں سر رکھ کے لیٹتے اور وہ ان کا سر دباتی۔ تو اٹ از الاؤڈ، اٹ از پرمیسیبل ٹو اسپیک وتھ یور اسپاؤس۔ کیونکہ جب جینٹس مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، تو عورتیں تو وہاں جا نہیں سکتی ہے، تو بات نہیں ہو پاتی ہے، لیکن عورتیں مسجد میں نہیں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تو وہ بات کر سکتی ہے اپنے شوہر سے۔ اب کچھ چیزوں کے معاملے میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ سمجھیں، جو سورے آپ کو یاد نہیں وہ یاد کریں، دعائیں یاد کریں، نفل نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح کریں، ذکر کریں، کم سے کم سوئیں۔ میک شور کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں۔ اور آپ موبائل استعمال کر سکتی ہیں وداؤٹ اینی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی اور وداؤٹ اینی سرچنگس۔ آپ اسلامک لیکچرز دیکھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو، آپ تفسیرات ڈھونڈ سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں، آپ سرچنگ کر سکتی ہیں اگر آپ کو دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، حدیثیں سن سکتی ہے، قرآن ریسیٹیشن سن سکتی ہیں، آپ اس تعلق سے فون استعمال کر سکتی ہے، لیکن کوئی دوسری سائٹ سینگ یا میڈیا سینگز نہ ہوں، یہ میک شور کرنا ہے۔ آپ بال بنا سکتی ہیں، آئینہ دیکھ سکتی ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں، عطر لگا سکتی ہیں، سرما لگا سکتی ہیں، اٹ از الاؤڈ۔ کچھ مائٹس ہوتے ہیں کہ یہ سب الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اٹ از الاؤڈ۔ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاشنا ہے، اپنا وقت عبادت میں گزار کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے چاہے مرد ایک عورت دونوں کے لیے کہ آپ کی زندگی میں نہ کوئی روٹین ہوتا ہے، نہ کوئی پریشر ہوتا ہے، نہ ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کسی طرح کا سٹریس ہوتا ہے آپ کے پاس، صرف آپ ہوتے ہیں ایک کمرے میں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی بات ہوتی ہے کہ بس اس کو راضی کرنا ہے، اس سے کنیکشن بنانا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، جتنا ہو سکے اس سے ذکر کر کے توبہ کرانی ہے، اپنی ہدایت مانگنی ہے، اپنے نام اعمال میں سے سب کچھ جو بیڈ ڈیڈس اس کو اریز کروانا ہے، میک شور کرنا ہے اعتکاف کو جتنا ہو سکے ورتھ بنائیں۔ اور عورتیں کوشش کریں، زندگی تو یوں ہی چلتی رہنی ہے، ذمہ داریاں چلتی رہنی ہیں، ایک دن کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا اعتکاف کریں، جتنا ہو سکے سٹارٹ کریں، کوشش کریں، زیادہ نہ صحیح ایک دن کے لیے صحیح، اپنی ذمہ داریوں میں سے وقت نکالیں اور اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس کا ثواب و اجر بہت بڑا ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اعتکاف ضرور کریں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، یہ نالج جو بھی میں نے گین کر پائی ہوں آپ تک پہنچائی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لاسٹ چینل کے گلچ کی وجہ سے کافی چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، لیکن اسی طرح جیسے لاسٹ چینل پہ مجھے سپورٹ ملتا رہا ہے، یہاں پر بھی سب سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ، پھر ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔